کے لیے اپنے دامن کو پھیلا رہے ہیں، وہ ہے معاشرتی عدم برداشت پر قرآنی نظریہ اور قرآنی فکر۔ اگر ایک لمحے کے لیے رک کر آج ہم اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائیں، اپنے اڑوس پڑوس پر نظر دوڑائیں، جناب اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے راہ چلتے ہوئے ہجوم پر ہی نظر دوڑا لیں تو آپ کو جگہ جگہ ہوتی لڑائیاں اور جگہ جگہ ہوتے فساد اور جھگڑوں کے پیچھے بڑی سادہ سی وجہ نظر آئے گی کہ دوسرے کی رائے کو تسلیم نہ کرنا، دوسرے کی بات کو اہمیت نہ دینا اور دوسرے کی ذات کو کچھ نہ سمجھنا۔ جس وقت ہم سڑک پر چلتے ہیں تو پیدل چلنے والا سمجھتا ہے کہ یہ صرف میرا حق ہے اور وہ باقی سڑک پر چلنے والے سب لوگوں کو سمجھتا ہے کہ وہ غلط ہیں۔ سائیکل والا سمجھتا ہے کہ گاڑی والے ٹھیک نہیں ہیں، گاڑی والے سمجھتے ہیں کہ سائیکل والوں کو سڑک پر چلنے کی تمیز وہ نہیں ہے۔ جناب رکشے والا سمجھتا ہے کہ ریڑھی والا ٹھیک نہیں ہے، ریڑھی والا سمجھتا ہے کہ رکشے والا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جناب گھر کے اندر آئیں تو کسی بھی بات پر اختلاف ہو جائے تو یہ عدم برداشت ہے، یہ تحمل کی کمی ہے، یہ انسان کے اوپر اپنی ذات پر ضبط کی کمی ہے کہ انسان غصے سے پھٹ پڑے، وہ چیخے، وہ چلائے، وہ جھگڑے اور وہ لڑنے، مارنے، پیٹنے، گالی گلوچ پر، برا بھلا کہنے پر، بد دعائیں دینے پر، تانے دینے پر اتر آئے۔ اصل میں یہ ساری بیماری ہے کہ انسان کے اندر برداشت کا مادہ کم ہو جاتا ہے، اس کے اندر دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کی قوت اور اہلیت اور صلاحیت وہ کمزور پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے رشتہ دار سے ٹکرا پڑتا ہے، بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، پڑوسی کے ساتھ الجھنے لگ جاتا ہے، امام مقتدی کو برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے، مقتدی امام کو درست نہیں سمجھتا، اور کبھی ماتحت اپنے افسر کو ٹھیک نہیں سمجھتا، اور افسر کی نظر کبھی اپنے ماتحت کے بارے میں۔ اصل میں جس وقت آپ دوسرے کو برداشت نہ کریں، اس کے طرز عمل کو نہ سمجھیں، اس کے رویے کو اپنے اندر اپنی وسعت کے ساتھ آپ اسے اپنے اندر ضبط نہ کریں، معذرت کے ساتھ میں رک کر معافی مانگ کر کہنے لگا ہوں، بہت معافی مانگ کے کہنے لگا ہوں، ایسا انسان کبھی بھی اچھا صوفی نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی جس انسان کے اندر تحمل نہ ہو، میں نے پھر بھی لفظ بدل کر نرم بولا، میں نے ایمان اور ایقان اور یقین کی بحث کی طرف نہیں گیا، لیکن ایسا شخص کبھی بھی اچھا مبلغ نہیں ہو سکتا، اچھا واعظ نہیں ہو سکتا، جو اپنے سننے والوں کو یہ حق ہی نہ دے کہ وہ اس پر سوال کر سکیں اور اس پر بات کر سکیں۔ آئے میں آپ کو قرآن مجید کی طرف لے کے جاؤں اور سمجھیں کہ قرآن مجید ہم سے چاہتا کیا ہے، قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں سے کس طرح کا کردار،
قرآن اپنے ماننے والوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ کتاب مجید کہتی ہے کہ اگر مجھے اپنے رب کی کتاب مانتے ہو تو ذرا غور تو کرو کہ رب جس طرح کا انسان چاہتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کے امتی کو پسند فرماتے ہیں، وہ امتی کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید نے کہا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، قرآن نے کہا یہ حسنہ اور سیئہ، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، یہ برابر نہیں ہے، یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، قرآن مجید نے کہا یہ ایک جیسے نہیں ہیں، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر قرآن مجید نے بات کو کھولا اور کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن۔ اللہ اکبر، قسم اللہ رب العالمین کی، قرآن مجید کے لفظوں کا حسن دیکھیں۔ قرآن نے کہا اپنا دفاع کرنا ہے، اگر اپنی مدافعت کرنی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ بندوق اٹھا کر تم اپنی مدافعت نہ کرو، گالی دے کر اپنا دفاع نہ کرو، دھکا دے کر اپنا دفاع نہ کرو، دوسرے کو برا بھلا کہہ کر اپنا دفاع نہ کرو، دوسرے کو تانے اور کوسنے دے کر اپنا دفاع نہ کرو۔ قرآن مجید کہتا ہے اپنا دفاع کرنا ہے تو کسی نے اگر تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تو تم احسن انداز میں اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن، قرآن مجید کہتا ہے تمہارا دفاع گالی دینے میں نہیں ہے، تمہارا دفاع وہ دھکا دینے میں نہیں ہے، تمہارا دفاع وہ لڑنے جھگڑنے میں نہیں ہے، تمہارا دفاع تمہاری عزت کا، وقار کا، احترام کا، حقوق کا، معاشرتی منصب وجاہت کا دفاع قرآن مجید کہتا ہے گالی دینے میں نہیں ہوتا، وہ بھلائی کرنے میں ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید نے کہا کہ ملے گا کیا؟ جناب کسی نے گالی دی، آپ نے دعا دے دی، کسی نے برا کہا، آپ نے اس کی تعریف کر دی، کسی نے آپ کے بارے میں برا سوچا، آپ نے اس کا ہاتھ تھام لیا، کسی نے آپ کو کا حق مارا، آپ نے سینے سے لگا لیا، کسی نے ناراض ہو کر منہ موڑ لیا، آپ نے معافی مانگ کر رشتوں کو بچا لیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا کیا اس سے؟ یہ میری بات تو نہیں ہے، قرآن مجید ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ بندہ جو تمہارا دشمن ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، ویسے یہ فا تعقیب کا جس کا معنی ہے فوراً، جس کا معنی ہے متصل، لیکن چلیں زیادہ اگر بحث میں نہ بھی الجھیں تو قرآن مجید نے کہا برائی کا جواب اچھائی میں دو، کوئی اونچا بولے تم پیار سے بولو، کوئی ناراضگی سے بولے تم ہمدردی سے بولو۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جو تمہارا بدترین دشمن ہوگا وہ تم پر جان چھڑکنے والا تمہارا جگری یار بن جائے گا نا، وہ تم پر جان چھڑکنے والا ہو جائے گا، وہ اس کے ساتھ وہ تمہارا گرویدہ ہو جائے گا۔ شاید میں اپنی بات کو اس وقت تک سمجھا نہ پاؤں، آئے جناب قرآن مجید کی اس آیت کو لے کر ہی مدینہ کے تاجدار کی بارگاہ میں چلیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلیں اور پوچھیں کہ یا رسول اللہ اس آیت کی عملی تفسیر کیا ہوگی اور اس آیت کا عملی پہلو کیا ہوگا؟ اب اسے بہت بڑے بڑے محدثین نے اس بات کو لکھا۔ میں نے کہا ایک یہودی عالم تھا، چوٹی کا عالم، نام تھا زید بن ثانہ، زید بن ثانہ چوٹی کا عالم تھا، جو یہودیوں کے بڑے عالموں نے ہبر کہتے ہیں، جو کہ چند تھے، صرف گنتی کے چند۔ زید بن ثانہ اتنے بڑے یہودی عالم تھے کہ وہ یہودیوں کے ہبر تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے
تو میں نے حضور کو دیکھا، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر میں نے آقا رحمت کی ذات اقدس و اطہر میں آخری نبی کی ساری علامات کو پہچان لیا، لیکن دو باتیں میرے سامنے واضح نہ ہو سکیں، لہٰذا میں نے ایمان قبول کرنے سے رک گیا۔ دو باتیں واضح نہ ہوئیں، دو علامات واضح نہ ہوئیں، تو میں ایمان قبول کرنے سے رک گیا، لیکن میں موقع کی تلاش میں رہا، کہ کب موقع ملے تو ان دو علامات کو بھی دیکھ لوں۔ جناب حضرت زید کہتے ہیں کہ وہ دو علامات کیا تھیں؟ سچی بات میں درس دینے بیٹھا تو ہوں، لیکن میں بارہا سوچا، میں بارہا سوچتا رہا ہوں کہ قرآن مجید جو چاہتا ہے ہم سے بننا، رسول کریم جو ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ویسے ہو جائیں، کاش ہم اس کا کوئی 10% بھی بن جاتے تو آج ہمارا معاشرہ جنت جیسا ہو جاتا۔ کاش ہم نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اتنا بھی اتارا ہوتا، ہم نے کتاب اللہ کا کہ مرد مومن سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کی ہوتی تو جناب سجدوں کی لذت پتہ لگ جاتی وہ کیا ہے جناب، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کا مزہ کیا ہے، سمجھ میں آ جاتا۔ ہمارے سجدے اس لیے ویران ہے، ہماری عبادات اس لیے بے ثمر اور بے مطلوب و مقصود ہو گئیں، وہ اس لیے ہماری دعائیں قبولیت سے وہ محروم ہو گئی کہ ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ قرآن مجید بندے کے اندر کیا تبدیلی لے کر آتا ہے، وہ کیا بدلنا چاہتا ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے دو باتیں، دو علامات وہ حضور کی ذات میں ابھی دیکھی نہ تھی، میں ایمان قبول نہ کیا، میں رک گیا۔ معلوم ہے کہ وہ دو باتیں کیا تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ یسبق حلمہ جہلہ، کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کی علامت یہ ہوگی کہ غصے کے وقت میں غصہ ان پر طاری نہیں ہوگا، بلکہ ان کا حلم اور برداشت وہ اس پر غالب آ جائے گی۔ غضب کے وقت میں برداشت غالب آئے گی، اور تحمل اور برداشت وہ غصے پہ غالب آ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جس وقت کوئی جہالت سے پیش آئے گا تو یہ جہالت اللہ کے آخری نبی کے حلم اور برداشت میں اور زیادہ اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اب دونوں علامتوں کا تعلق ہی تحمل کے ساتھ تھا، دونوں وَلَا يَزْدَادُ الْجَهْلُ، جہالت کے ساتھ کوئی پیش آئے گا تو اللہ کے آخری نبی کا تحمل وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ بات کو غور سے سنیں، کہتے ہیں میں موقع کی تلاش میں رہا، ایک بار ایسا ہو کہ حضور آقا کریم حجرے سے نکلے، مولا علی ساتھ تھے۔ جناب المعجم الاوسط میں دیکھ لیں، ابن حبان کو دیکھ لیں، حاکم کی مستدرک کو دیکھ لیں، بہقی کو دیکھ لیں، ان سب نے اس بات کو لکھا ہے۔ کہتے ہیں مولا علی ساتھ تھے، تو ابھی حضور آقا کریم آگے ہوئے تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میری قوم کے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، اور انہیں یقین تھا، انہیں یقین دلایا تھا کہ اسلام قبول کرو، اللہ کو ایک مانو، حضور کو آخری نبی مانو تو اللہ تعالیٰ روزی کشادہ کرے گا، رحمتیں دے گا، برکتیں دے گا، لیکن ابھی وہ لوگ مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اس پورے علاقے میں قحط ٹوٹ پڑا ہے، بارش نہیں ہوئی، فصلیں اجڑ گئی ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ جس شوق سے انہوں نے اسلام قبول کیا کہیں وہ اسلام دین چھوڑ نہ جائیں، وہ دین چھوڑ نہ جائیں، تو آپ مہربانی فرمائیں اگر ان کی کچھ مدد ہو جائے گی تو ان کا یقین پکا ہوگا اور ان کا اسلام میں انہیں رہنے کا موقع ملے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور آقا کریم نے ادھر ادھر دیکھا،
تو حضرت مولا علی صاحب حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اس وقت تو کچھ بھی باقی نہیں بچا، جو کچھ تھا سب تقسیم کیا جا چکا ہے، اس وقت تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو زید بن ثانہ کہتے ہیں میں نے فوراً موقع کو دیکھ کر میں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو جو فلاں کے باغ کی کھجوریں ہیں وہ میں آپ سے خرید لیتا ہوں، پیسے میں ابھی دے دوں گا اور آپ کھجوریں مجھے بعد میں دے دیں، کھجوریں مجھے بعد میں دے دیں، فلاں کے باغ کی کھجوروں کا میں سودا آپ سے کر لیتا ہوں۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نام لے کر معین نہ کرو، ہاں کھجوروں کا سودا کر لو، اتنی کھجوروں کا سودا ہو گیا، اتنی کھجوریں میں تمہیں دوں گا، لیکن ان کی قیمت تم ابھی ادا کرو گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 80 دینار سونے کا سکے جو ہے وہ لا کر دیے، جو نبی پاک علیہ السلام نے اس شخص کو دے دی اور کہا کہ جا کر ان کو دے دو۔ اب جس وقت وہ چلا گیا، جو وعدہ طے ہو گیا کہ فلاں اتنے عرصے کے بعد، اتنے دن کے بعد آقا رحمت علیہ السلام اس کو کھجوریں دیں گے، قسم اللہ کے دل پہ ہاتھ رکھ کر سننے والی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں اب بھی مدت ختم ہونے میں 2 یا 3 دن باقی تھے کہ ایک انصاری صحابی کے جنازے کے لیے حضور آقا کریم تشریف لائے، ابھی جنازہ پڑھ کے بقیع سے نکلے تو ابو بکر بھی ساتھ ہیں، حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، حضرت عثمان بھی ساتھ ہیں، صحابہ کی جماعت ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں میں نے حضور کی چادر کو پکڑا، ادھر سے میں نے کھینچا اور میں نے کھینچ کر کہا کہ اے محمد تم نے میرا قرضہ نہیں دینا، یہ تم جو بنو عبد المطلب ہو، عبد المطلب کی جو اولاد ہے وہ ہوتی ایسی ہے، وہ تو قرضہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری روایت میں بنو ہاشم کا کہہ کر کہا اس نے کہ تم بنو ہاشم ایسے ہو، ہر حضور آقا کریم کے خاندان اور نسب کو اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے چادر کھینچی، حضور کی چادر کندھوں سے نیچے آ گئی، پھر میں حضور کے سامنے آیا، میں نے گھور کر حضور کو دیکھا، ہے حضور کو گھور کر جس وقت دیکھا اور میں نے بدتمیزی کی حد کر دی، میں نے خاندان کو بھی برا بھلا کہا، حضور کو برا بھلا کہا، چادر کھینچی۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگ گئیں اور حضرت عمر نے کہا قسم اللہ کی اگر مجھے حضور کی ذات کا پاس نہ ہوتا میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ کیا تم حضور کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہو جن کو اللہ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے؟ اب حدیث پاک کے لفظ ہیں وَيَنظُرُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إِلَىٰ عمر فِي السَّكُونِ۔ وہ کہتے ہیں لیکن مجال ہے کہ حضور کے چہرے مبارک پر ناراضگی، ناگہاری کا کوئی اثر آیا ہو۔ حضور نے حضرت عمر کو انتہائی سکون کے ساتھ دیکھ کر کہا کہ اے عمر یہ تمہارا طریقہ اس طرح سے بات کرنے کا ٹھیک نہیں ہے۔ زید بن ثانہ کو نہیں کہا کہ تم بدتمیزی کر رہے ہو، ابھی وقت ہے، ابھی مدت پوری نہیں ہوئی، ہم تمہارا قرضہ تمہیں دے دیں گے۔ یہ انداز مطالبہ درست نہیں ہے۔ انہیں کچھ نہیں کہا، حضرت عمر کو آپ نے فرمایا عمر یہ انداز گفتگو ٹھیک نہیں ہے، تم اس کے ساتھ اس طرح کیوں بات کرتے ہو؟ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے کہتے کہ اگر قرضہ لیے تو اچھے طریقے سے آپ کو ادا کر دینا چاہیے۔ رسول نے حضرت عمر کو کہا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے کہتے کہ اس قرضے کو اچھے طریقے سے ادا کر دیں، اور اس کو کہتے کہ مانگنے میں ایسی سختی نہ کریں، انداز جو ہے وہ مانگنے کا، قرضہ واپس مانگنے کا انداز وہ درست ہونا چاہیے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں تو صرف اتنا ہی ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ حضور نے حضرت عمر سے کہا کہ جاؤ جا کر اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرو اور 20 سا
جو تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات کیا ہے، اس بدتمیزی کے بدلے میں اسے 20 سا یعنی وہ کھجوریں زیادہ دینا، 20 سا کھجوریں اس کو زیادہ دینا۔ لیکن دوسری روایت جو کہ مشکات میں بہقی سے جس کو نقل کیا، وہ اس سے بھی دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرا قرضہ نہیں دیتے، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کر مسجد میں آ گئے۔ اس نے کہا میں بیٹھا ہوں آپ کے سر پر جب تک آپ میرا قرضہ نہیں دیتے، آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ قسم اللہ کی کہتے ہیں کہ لفظ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مسجد ہی میں اس کے ساتھ بیٹھ کے حضور نے کہا بیٹھ، میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوں، جب تک تیرا قرضہ نہیں دیتا میں جاؤں گا ہی نہیں، میں جاؤں گا ہی نہیں۔ وہیں پہ بیٹھ گئے، ظہر کی نماز پڑھ کر حضور بیٹھے رہے، عصر پڑھ کر حضور بیٹھے رہے، مغرب پڑھ کر حضور بیٹھے رہے، عشاء پڑھ کر حضور بیٹھے رہے، ساری رات حضور نے مسجد میں گزار دی، حتیٰ کہ صبح فجر کی نماز حضور نے مسجد میں ادا کی۔ نماز ادا کی تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ فلاں اس کی طرف سے کھجوریں ہدیے میں آئی ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زید کو کھجوریں دو، زید کا قرضہ ادا کرو اور اس کو اتنی کھجوریں زیادہ دینا۔ بلال کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو کھجوریں اس نے دی تھیں جو کھجوریں ہم اسے دے رہے ہیں، ہماری والی کھجوریں اس کی کھجوروں سے زیادہ اچھی ہیں، ہماری کھجوریں اس کی کھجوروں سے زیادہ۔ انہوں نے فرمایا نہیں، اس سے پھر بھی زحمت ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، یہ اتنی دیر پھر بھی بیٹھا رہا ہے، تو اس لیے اتنی کھجوریں اس کو اور زیادہ دے دو۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں قسم اللہ کی، یہ حضرت عمر والی روایت میں کہ حضرت عمر نے جس وقت کھجوریں دیں تو حضرت عمر نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں زید الحبر ہوں۔ کہا کہ اچھا وہ یہودیوں کا جو بڑا عالم ہے تم وہ ہو؟ کہا کہ ہاں میں وہ ہوں۔ کہا کہ جو تم نے حضور سے بدتمیزی کی ہے تمہیں وہ کرنی نہیں چاہیے۔ تو حضرت زید نے کہا قسم اللہ کی تم سچ کہتے ہو، لیکن اصل میں نے علامات دیکھنی تھی کہ حضور کا تحمل کتنا ہے، حضور کی برداشت کتنی ہے، اور میں نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے نہ حق نہ روا نہ جائز نہ مناسب طریقے سے حضور کو برا بھلا کہا، میں نے حضور کی چادر کھینچی، میں نے حضور کے خاندان کو برا بھلا کہا، لیکن آقا کریم کے چہرہ والضحیٰ پر میں نے نہیں ناگواری دیکھی۔ اس نے کہا اے عمر تم گواہ ہو جاؤ، آؤ حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت عمر حضرت زید کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ ہم ملاحظہ فرمائیں تحمل، برداشت۔ میں کہوں کہ میں گردن جھکا کے اپنے آپ سے پوچھوں تو کہوں کہ کیا اس کا کروڑواں حصہ بھی ہم میں تحمل و برداشت ہے؟ اب یہاں تو بیٹا باپ کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ بیٹے کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آقا رحمت جان کائنات عنایت فرما رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں، عطا فرما رہے ہیں۔ پھر قرآن مجید کا حوالہ دوں، قرآن نے کہا کہ یہ اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہے، اپنا دفاع کرو، اپنی مدافعت کرو، اپنے سامنے ڈھال قائم کر لو۔ یا رب العالمین وہ ڈھال کیا ہے؟ کہا ہے کہ وہ ڈھال برداشت کی ڈھال ہے، وہ تحمل کی ڈھال ہے، وہ حوصلے کی ڈھال ہے، وہ اچھائی اور بھلائی کی ڈھال ہے۔ تم دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، خیر کرو۔ میں ایک منظر پلٹ کے دکھاؤں آپ کو، اللہ اکبر۔
کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے جو چادر لی ہوئی تھی وہ چادر موٹی تھی، کھردری چادر تھی۔ آقا کریم علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے کہ ایک بدو آیا، بدو نے آ کے چادر کو پکڑا اور اتنے زور سے کھینچا۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں حضور آقا کریم کی گردن مبارک اور کندھوں پر اتنی زور سے کھینچنے کی وجہ سے یا بل دینے کی وجہ سے نشان پڑ گئے، اتنی زور سے کھینچا، نشان پڑ گیا حضور کی گردن پر اور کندھے پر۔ نبی پاک علیہ السلام اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے دے کر ان میرے اونٹوں پر لاد دیں، میرے ان 2 اونٹوں پر جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے میرے ان اونٹوں پر لاد دیں۔ پھر ساتھ ہی کہا کہ یہ دے کر آپ مجھ پر احسان نہیں کریں گے، آپ اس میں سے دیں گے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ جناب کین یو امیجن، تصور کیا جا سکتا ہے، تصور کیا جا سکتا ہے، اتنی زور سے چادر کھینچی، نشان پڑ گئے۔ اس نے کہا کہ میرے ان اونٹوں پہ لاد دیں جو اللہ نے دیا آپ کو، اور آپ کوئی احسان نہیں کریں گے مجھ پر۔ کہتے ہیں بس حضور نے یہ فرمایا کہ ہاں دیا تو سب اللہ نے ہی ہے، کہتا تو ٹھیک ہی ہے، لیکن کیا تو یہ پسند کرے گا جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے تیرے ساتھ بھی ایسے ہی کروں؟ حضور نے فرمایا کیا تو یہ چاہے گا کہ جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے، مجھے تکلیف دی ہے، میں بھی تیرے ساتھ ایسے ہی کروں؟ تو اس نے کہا آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ میں وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ آپ کبھی برائی کا جواب برائی سے دیتے ہی نہیں ہیں، آپ برائی کا جواب ہمیشہ اچھائی سے عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، حضرت انس کہتے ہیں حضور یہ سن کے مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے اس کے اونٹوں پہ لاد دو۔ اب قرآن مجید کہتے ہیں عطا کرو، برداشت کرو، جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے ذات کو نہیں ماننے والے۔ قرآن مجید کہتے ہیں ولی حمیم، وہ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے، وہ تم پر جان چھڑکنے والے ہو جائیں گے، وہ تمہارے ولی حمیم جگری یار ہو جائیں گے۔ اب یہ وظیفہ مشکل ضرور ہے لیکن فائدہ مند ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے تحمل، دوسروں کو برداشت کریں۔ بعض اوقات مجھے کوئی کسی کی شکایت کرے تو فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ویسا کیا، تو میں اسے کہتا ہوں کہ میرے عزیز ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ جنت تھوڑی ہے کہ جہاں جو آپ چاہیں وہی ہو جائے، جہاں آپ جس سے جو رویہ چاہیں وہی رویہ اس کا ہو۔ اب یہ دنیا ہے، یہاں تو لوگوں کی بے وفائیوں کو دیکھنا پڑتا ہے، یہاں تو لوگوں کی جفاؤں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، یہاں تو بدلتے ہوئے رخ انسان کو سبق سکھا جاتے ہیں۔ جناب یہاں پر تو انسان کے بدلتے ہوئے رویے وہ انسان کو بعض اوقات شکستہ حال ضرور کر دیتے ہیں، لیکن جس وقت بندہ نظر جھکا کر اور دل میں جھانک کر اللہ کے محبوب کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے محبوب کی سنت مبارک اور اسوہ کامل کو دیکھتا ہے تو اسے حوصلہ مل جاتا ہے کہ تحمل اور بردباری سے تم آگے بڑھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ راستے خود بناتا چلا جائے گا نا۔ تحمل اور بردباری، یہ عدم برداشت جو ہے، یہ عدم برداشت یہ انسان کے لیے کتنے مسائل لے کر آتی ہے، کتنے مسائل لے کر آتی ہے۔ میں نے کہا کہ جس شخص میں برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں، وہ اچھا صوفی نہیں ہے۔ بات کو ہولے ہولے اب ختم کرنے لگا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ
خواجہ غریب نواز نے جو 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دیا، اگر برداشت نہ کرتے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا پاتے؟ جناب اگر آنے والوں سے ٹکرانا شروع کر دیتے، ہم یہاں اجمیر میں گئے ہیں تو جس جگہ بیٹھے ہیں وہاں پہ راجہ کے غلاموں نے کہا، خادموں نے کہا اٹھ جائیں، آپ نے کہا اٹھ جاتے ہیں، کہا کہ پانی میں دیں گے تو کہا کہ نہ دو، کہا کہ تیل بند کر دیں گے، کہا بند کر دو۔ اب ٹکرانا، الجھنا، ٹکرانا، یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہوتا۔ ٹکرانا، الجھنا۔ میں نے کہا حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو بتاتی ہے کہ دین پھیلا کیسے ہے، دین کیسے پھیلا ہے۔ جناب یہ تحمل تھا۔ اس بات کو غور سے سنیں ذرا، کان لگا کر، میں اس آیت کی پر ہی بات کر رہا ہوں۔ کأنہ ولی حمیم، قرآن نے کہا دفاع کرو اپنے موقف کا، اپنے نظریے کا، احسن طریقے سے، بھلائی سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے بڑے بڑے تاریخی سپہ سالاروں میں سے ایک اکرمہ ہے، حضرت اکرمہ۔ یہ حضرت اکرمہ کون تھے؟ جن کو سیف اللہ کہا گیا، حضرت خالد، یہ کون تھے؟ میں آپ کو تاریخ کے اوراق سے جمی گرد کو ہٹا کر آپ کو بتاؤں، جناب یہ سارے کے سارے ان لوگوں کی اولاد تھے جو کہ اسلام کے اور حضور کے بدترین دشمن تھے، بدترین جو دشمن تھے، بدترین دشمن جو تھے، یہ سب ان کی اولادیں تھیں۔ لیکن نبی کریم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تحمل کے ساتھ جو اپنا رویہ اور اپنی ذات ان کے سامنے رکھیں، جناب جن کے باپ تو ایمان قبول نہ کر سکے لیکن ان کی اولادیں حضور کی غلام بن گئیں اور حضور کے نام پر جان چھڑکنے والی بن گئیں۔ اس وقت معاشرتی عدم برداشت نے ہمیں جس طرح سے توڑ پھوڑ رکھا ہے، قرآن مجید سکھاتا ہے ہمیں کہ جناب اگر اپنوں کی نظر میں بھی آپ نے بڑا بننا ہے تو برداشت کرنا سیکھیں، غیروں کی نظر میں بھی اگر بڑا بننا ہے تو برداشت کرنا سیکھیں۔ الجھنے والا، جھگڑنے والا، دوسرے کی بات کو برداشت نہ کرنے والا، ہار حوصلہ نہ کرنے والا، ایسا شخص جو ہے وہ کبھی لوگوں کی نظروں میں محبوب نہیں ہوتا۔ غیر تو غیر ہیں، اپنوں کی نظر میں بھی وہ ناپسندیدہ ہی ہوتا ہے، اپنوں کی نظروں میں بھی وہ پیارا نہیں ہوتا۔ ہاں اتنی بات ضرور کہوں گا، اپنی ذات کے معاملے میں برداشت ہی اچھی ہے، لیکن جہاں پر معاملہ دین کا آ جائے تو وہاں بھی بات کو اچھے طریقے سے سمجھنے سمجھانے کے لیے تو آپ کو دوسرے کو گنجائش دینی چاہیے، دوسرے کو گنجائش دینی چاہیے۔ میں آج پڑھ رہا تھا تو مشکات کی شرح میں مجھے ایک جگہ یہ بات بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ یہ جو یہودی زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان تو بعد میں قبول کیا، جس طرح حضور انہیں لے کر مسجد میں بیٹھے رہے اور 5 نمازوں میں مسجد میں لے کر بیٹھے رہے، تو ایک یہودی کا مسجد میں آنا، اس کا مطلب یہ کہ اگر اسے دین سمجھانا ہو تو اسے مسجد میں بھی ساتھ لے کر آیا جا سکتا ہے نا، اسے مسجد میں بھی ساتھ لے کر آنا۔ میں نے کہا انما المشرکون نجس کی تعبیر عقائد کی گندگی سے کی جائے گی، اور وہ صرف اور صرف اس اعتبار سے نہ کی جائے گی۔ اسی لیے میں فقہی بحث میں نہیں جاتا، معافی میں فقہی بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن لا یمس الا المطہرون میں جناب ایک نظریہ یہ ضرور ہے کہ غیر مسلموں کو قرآن مجید ضرور دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نزدیک ناپاک شخص قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، مسئلہ اور فتویٰ اسی پر ہے، لیکن غیر مسلم کو قرآن پڑھنے کے لیے ضرور دیں، اگرچہ وہ پاک اور صاف اور طاہر اور مطہر کی تعریف میں تو نہیں اترتا، لیکن آپ اسے قرآن دیں گے تو قرآن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسے طاہر اور مطہر بنا دے گا نا، طاہر اور مطہر اسی صدقے میں بنا دے گا۔ اسی لیے مجھے اس شخص کی بات بہت اچھی لگی، وہ کہتا میں نے اسلام قبول اسی لیے کیا کہ میں نشہ کرتا تھا، نشہ کر کر کے جس وقت میرے اندر کا سکون چھن گیا، اور جس وقت نشہ اترتا تو پہلے سے زیادہ بے چینی پیدا ہوتی،
اور میں اس سے زیادہ نشہ کرتا، وہ نشہ کم ہوتا تو اور زیادہ بے چینی ہوتی، میں اپنے آپ کو کاٹتا، میں اپنے آپ کو نوچتا۔ کسی نے مجھے اللہ کا قرآن دے دیا تو کہتے ہیں بس میں نے کھولا تو ایسے لگا کہ جیسے میرے اندر کسی نے سکون انڈیل دیا ہے۔ میں نے کہا کہ جس رب کی کتاب کو ہاتھ میں لینے سے سکون مل جاتا ہے، اس کتاب کو ماننے سے اللہ کتنا سکون عطا فرمائے گا نا، اس کو ماننے سے کتنا سکون نصیب فرما دے گا۔ جناب، تحمل اور برداشت کی وادیوں میں اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ اس وقت جو انٹالرنس کا جو ایٹیٹیوڈ ہم نے ڈیولپ کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ گھر گھر کی لڑائیاں، جھگڑے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ کسی دن اگر سوشل پالیسی پر بات کی تو پھر عرض کروں گا کہ جس وقت جو ریسرچ ہوئی ہے سوشیالوجی میں، مختلف جو اس وقت معاشرتی مسائل ہیں، ہاں ان مسائل کے پیچھے بھی اگر آپ غور کریں گے تو بہت سارے مسائل کی جو جڑ میں آپ کو عدم برداشت نظر آئے گی۔ برداشت نہ کرنا جو ہے اور برداشت کا فقدان جو ہے، اس نے بہت سارے مسائل اور مصیبتیں کھڑی کی ہیں۔ قرآن مجید کے درس کی محفل میں آنے والوں کے لیے ہمارا پیغام محبت اتنا ہی ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، دوسروں کو سے درگزر کریں، دوسروں کی بات کو حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ سن لیں۔ کس نے غلط بھی کہہ دیا تو جناب آپ حوصلہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہاں آپ کے مقامات رفیع کو بلند کر دے گا، آپ کے گناہوں کو دور کر دے گا۔ ویسے یہ بھی اجر ہے ضرور، لیکن جو قرآن نے اجر دیا، قرآن نے کہا کہ تم کسی کی بات کو برداشت کرو، کسی نہ کسی دن وہ تمہارا غلام بن ہی جائے گا، کسی نہ کسی دن وہ تمہارے سامنے گر ہی جائے گا۔ تمام احباب کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لے کر آئیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کو